اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، فما انت بنعمت ربک، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے بکاہن ولا مجنون، نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے۔ ام یقولون شاعر، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص بہ ریب المنون، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اللہ کی رسالت اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں۔ ساتھ ہی بدکاروں نے جو بہتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھ رکھے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے صفائی بیان فرمائی۔ کاہن اسے کہتے ہیں جس کے پاس کبھی کوئی خبر جن پہنچا دیتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کیجیے۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جنات والے ہیں نہ جنون والے ہیں۔ قل تربصوا فإنی معکم من المنتظرین، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سکھاتی ہیں؟ احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ شرارت پر ہیں۔ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی لے آئیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں۔ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر سن آئے ہیں۔ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، اگر ایسا ہے تو ان کے سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ یہ آسمان پر چڑھتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سنتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے کہ اگر ہے کوئی تم میں سے سننے والا تو کوئی اس کی دلیل لاؤ۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ یعنی یہ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور خود بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے لیے لڑکیاں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں، کہ خود تو لڑکوں کو پسند کرتے اور کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس کے بوجھ سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ آپ تو ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے کہ وہ اتنا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس علم غیب ہے؟ فہم یکتبون، جسے یہ لکھ لیتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو یقین کر لیں کہ قریب فریب خوردہ جماعت کافروں کی ہے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، جو کافر ہیں خود ان کے ساتھ فریب ہوا ہے، یعنی خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ ان آیات کو
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی جھوٹی تدبیروں کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون اور جادوگر کہتے ہیں کہ جس طرح یہ آسمان پر چڑھ کر باتیں سنتے ہیں یا ان کے پاس غیب کا علم ہے یا خود یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، میں کان لگائے سن رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیطرون تک پہنچے تو میری یہ حالت ہوگی کہ گویا میرا دل اڑا جا رہا ہے۔ بدری قیدیوں میں یہ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب یہ کافر تھے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں، ساقطاً گرتا ہوا، یقولوا سحاب مرکوم، تو تب بھی یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو تہ بتہ بادل ہے، یعنی یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ان کے پاس بڑی سے بڑی نشانی بھی آپ لے کر آئیں، اگر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے گرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں تو تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فَذَرْهُمْ، بس انہیں چھوڑ دیجئے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے، فِيهِ يُصْعَقُونَ، جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا، شیئاً کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ظالموں کے لیے، عذابًا دون ذالک، اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اپنے رب کے حکم کا انتظار میں صبر سے کام لے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تجھ پر ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کیا کر۔ بِأَعْيُنِنَا، دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت و تکذیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، یعنی ہماری حفاظت میں ہیں، ہم آپ کو ان کے ہر شر سے بچائیں گے، آپ ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں ارشاد ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح اور تحمید میں لگ جانے کا حکم فرمایا، جو زندگی کا اصل مقصد ہے اور ہر مصیبت سے بچنے کا اصلی علاج بھی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، یعنی اللہ کی حمد کی تسبیح کیا کریں جب آپ کھڑے ہوں۔ کھڑے ہونے سے مراد سو کر اٹھنا بھی ہو سکتا ہے، اور حدیث میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں تک تو یہ چوتھا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ یعنی چوتھا اور تیسرا کلمہ جو شخص رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے وہ پڑھے تو اس وقت جو دعا بھی وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پھر اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول کی جائے گی۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حین تقوم سے مراد کہ جب آدمی اپنی مجلس سے اٹھے تو یہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب تم اپنی مجلس سے اٹھو تو تسبیح و تحمید کرو، اگر تم نے اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں زیادتی اور برکت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جائیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھو اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ نماز مغرب اور عشاء اس میں داخل ہے اور عام تسبیحات بھی، یعنی رات کو تسبیح کرنے کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی تسبیحات بھی۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے وقت کے بعد اس سے نماز فجر اور اس وقت کی تسبیحات ہیں، چونکہ اس وقت ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے بعد کی تسبیحات کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔